علیہ وسلم ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک۔ آج کا یہ پروگرام جو المحمود پبلک اسکول میں منعقد ہو رہا ہے، اس پروگرام کو آپ لوگوں کو بتانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ پروگرام کی نوعیت، پروگرام کی ہیئت دیکھ کر بچوں کے سر پہ ترنگا کیپ، ہاتھوں میں ترنگے جھنڈے، عام چیزیں دیکھ کر یہ اندازہ خود بخود ہو جاتا ہے کہ آج کا یہ پروگرام وطن سے متعلق ہے۔ اور یہ پروگرام اتنی اہمیت کا حامل ہے، اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ یہ تمام پروگراموں سے اور تمام تہواروں سے منفرد ہے۔ کیونکہ کوئی بھی تہوار کسی مذہب، کسی قوم، کسی کمیونٹی کے ساتھ میں خاص ہوتا ہے، یہ پروگرام ہر ہندوستانی کا ہے، یہ تہوار ہر ہندوستانی کا ہے۔ عید، بقرہ عید صرف مسلمانوں سے متعلق ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہولی، دیوالی ہمارے غیر مسلم بھائیوں سے متعلق ہوتی ہے، لیکن یہ پروگرام جو ملک سے متعلق ہوتے ہیں، آج ہندوستان کا ہر باشندہ، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب اس جشن کو پورے جوش و خروش کے ساتھ مناتے آئے ہیں۔ آخر مسلمانوں کو اس کی خوشی کیوں نہ ہو؟ سب سے زیادہ خوشی میں مانتا ہوں کہ مسلمانوں کو ہوتی ہے، اور ہو بھی کیوں نہ، چونکہ یہ ہمارے اکابرین کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ ہمارا ہندوستان اب سے تقریباً 75-76 سال پہلے آزاد ہوا، اور اس سے پہلے ہمارا ملک غلام تھا۔ بچوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے غلامی کو سمجھا جائے کہ غلامی کیا چیز ہوتی ہے، آزادی کیا چیز تھی، اور کس خوشی کو ہم منا رہے ہیں۔ ایک پنجرے میں ایک پرندے کو رکھ دو اور اس کو قید کر دو کہ یہ جب آپ اس کو دانہ دیں گے تو دانہ کھائے گا، جب آپ پانی دیں گے تو وہ پانی پی سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کھلی ہوا میں جب اس کا دل چاہے کسی پیڑ پہ جا کر بیٹھے، جب اس کا دل چاہے کہیں دانہ چگ کے آ جائے، جب اس کا دل چاہے کہ اونچے آسمانوں کی وہ سیر کر سکے، اس کے لیے وہ آزاد نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی غلامی میں اور ایک پنجرے میں جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ملک کو انگریز جو انگلینڈ سے آئے تھے، انہوں نے ہمارے ملک کو اور ملک کے ہر باشندے کو اسی طریقے سے غلام کر لیا تھا۔ ان کی اجازت کے بغیر اپنے گھر میں کوئی ایک پکی اینٹ تک نہیں لگا سکتا تھا۔ تو غلامی کا مطلب سمجھ میں آیا؟ غلامی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جس کھلی ہوا میں جب جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں گھر مکان بناتے ہیں۔ انگریزوں نے ہمیں غلام بنا لیا۔ پروگرام آپ کا چونکہ تاخیر سے بہت شروع ہوا ہے، تفصیل سنانے کا موقع نہیں ہے، اور بچوں کے پروگرام بہت سارے ہیں۔ موٹی موٹی سی چند باتیں جو صرف آپ کو پروگرام کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ آج کا یہ پروگرام کس لیے منعقد کیا گیا۔ باہر نکلنے کے بعد میں بچوں سے کوئی پوچھے تو بچے بتا دیں کہ آج کا پروگرام 26 جنوری کا یوم جمہوریہ کے نام سے جو پروگرام ہوا تھا وہ اس لیے ہوا تھا۔ تو ہمارا ملک غلام ہوا، ہمارے اکابرین نے سب سے پہلے شروعات کی۔ ایک بات یہاں پہ یاد رکھنے والی یہ ہے کہ آزادی کی لڑائی کی شروعات ہی اکابرین نے کی۔ اکابرین سے مطلب ہمارے علماء کرام، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں نے آزادی کی لڑائی کا بیڑا اٹھایا۔ ہم تاریخ، ہسٹری جو بھی پڑھتے ہیں اپنی کتابوں میں، اس میں ہسٹری 1857 سے لکھ کر آتی ہے کہ 1857 شاملی کے میدان میں ایک انگریزوں کے خلاف ایک جنگ ہوئی، لیکن ہماری تاریخ 1857 سے شروع نہیں ہوتی۔ ہماری تاریخ اس سے بھی 100 سال پہلے 1757 نواب سراج الدولہ، جنہوں نے سب سے پہلے ان کے نانا علی وردی صاحب، انہوں نے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جنگ کی۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ تو 100 سال کی ان لوگوں کی محنت تھی، مسلمان بادشاہوں کی،
نوابوں کی، مسلمان علماء کرام کی، جو 1857 میں آ کے خالص علماء کرام نے ہمارے جب جنگ کی شاملی کے میدان میں اور اس جنگ میں شکست ہوئی انگریزوں سے، تو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اس ملک کو اگر آزاد کرانا ہے تو ہم اکیلے اپنے بلبوتے پہ نہیں کرا سکتے، اس لیے برادران وطن کو ہمیں اپنے ساتھ میں لینا ہوگا۔ انہوں نے ہر کمیونٹی کے لوگوں کو، ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا اور آزادی کی لڑائی کا بیڑا جب اٹھا لیا تو مہاتما گاندھی، بابا قوم، جن کو مہاتما، یہ مہاتما کا خطاب ان کو بھی مسلمانوں نے دیا، ان کو لیڈر مسلمانوں نے بنایا کہ قیادت آپ کریں گے، محنت ہم سب مل کر کریں گے۔ اور اس قربانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ 15 اگست 1947 کو ہمارا دیش آزاد ہو گیا۔